ناظرین، بلوچستان میں ایک اور بہت بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن اس دفعہ یہ حملہ پاکستانی فوج کی طرف سے نہیں بلکہ بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ حملہ اتنا بڑا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے پاؤں بلوچستان سے مکمل طور پر اکھڑ جائیں گے۔ اس کی رپورٹ لے کر میں آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے عثمان مقبول یہ نوجوان جس کو اغوا کر لیا گیا تھا 24 اگست کو تربت سے اور جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، 2 دن پہلے اس کی مسخ شدہ لاش پھینک دی گئی۔ تو یہ ماورا عدالت قتل کا سلسلہ اور جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 26 اگست کو سوموار اور منگل کی درمیانی شب کو دشت میں کوئٹہ سبی ہائی وے پر ناکہ لگایا، جو کہ کوئٹہ سے تقریباً 58 کلومیٹر دور ہے۔ دوسرا ناکہ کراچی ہائی وے مستونگ پر کھڑکوچا کے علاقے میں لگایا گیا۔ یہ ناکہ کئی گھنٹے تک جاری رہا اور یہاں سنیپ چیکنگ کی گئی۔ اس دوران ایک فوجی قافلے پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سبی کے علاقے متری میں پاکستانی فوجی چیک پوسٹ کو حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تربت کے علاقے افسر میں سیکیورٹی فورسز پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، اور اسی طرح سے بی ایل ایف نے جھاؤ یعنی دشت اور مستونگ میں حملے کیے ہیں اور ان حملوں میں 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی جو تھم نیل پہ مین خبر ہے اس کی طرف۔ ناظرین، پچھلے سال اگست میں 2024 جو تھا اس میں ہیر آف 1 ہوا تھا، جس میں بے شمار شہروں کے اوپر قبضے کیے گئے، حملے کیے گئے، اور یہ جو حملے ہوئے تھے یہ بلوچستان کے 14 ضلعوں میں بیک وقت کیے گئے تھے۔ یہ بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کیے تھے۔ اس موقع پر ایک دستاویزی فلم ریلیز کی گئی ہے بی ایل اے کی طرف سے، جو ان کے جو چینل ہے حقال اس کے اوپر نشر کی گئی۔ اس میں بشیر زیب بلوچ جو بی ایل اے کے سربراہ ہیں ان کا انٹرویو بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیر آف 2 ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ مہم جو ہے دشمن کے زوال اور بلوچ خود مختاری کی شروعات ہوگا، یہ انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے۔ ناظرین، ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت بی ایل اے کے تمام دستے انکلوڈنگ مجید برگیڈ، فتح اسکواڈ، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ہیر آف 2 کی مشقیں کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ اور بی ایل اے کے جو چیف ہیں بشیر زیب بلوچ، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری جدوجہد ایک اہم موڑ پر آ چکی ہے۔ دستاویزی فلم میں ان کو یہ کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی بلوچ قوم ایک جسم، ایک آواز اور ایک دھڑکن ہے، اور وہ دن دور نہیں جب دشمن یعنی پاکستان کو وہ دشمن کہہ رہے ہیں کا آخری جھنڈا بھی اس سرزمین سے پھاڑ کر اکھاڑ پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے کہ بی ایل اے جو ہے وہ تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی عسکری تنظیم ہے، جو سب سے بڑی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ منظم بھی ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا، اگست 2024 میں انہوں نے بیک وقت 14 ضلعوں میں حملے کیے، جن میں ہائی ویز کا کنٹرول سنبھالنا، متعدد سرکاری عمارتوں پر قبضے اور پولیس اور لیویز چوکیوں کو تباہ کرنا اور وہاں سے اسلحہ ضبط کرنا، یہ واقعات تمام شامل ہیں۔ ایک بڑا حملہ ناظرین پچھلے سال اگست میں مجید بریگیڈ نے بیلا میں پاکستانی فوجی ہیڈ کوارٹر پر کیا تھا۔ یہ حملہ مجید بریگیڈ کی 3ری فدائی خاتون حملہ آور محل بلوچ سے شروع ہوا، جنہوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی گاڑی جا کے کیمپ میں ٹکرائی، اور وہاں جو سوراخ بنا اس کے بعد سرمچار جو ہے وہ بیس میں داخل ہوئے اور 24 گھنٹوں تک یہ قبضہ جاری رہا۔ اس حملے میں بی ایل اے نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 130 پاکستانی فوجی جو ہے وہ مارے ہیں، جبکہ مکران سے لے کر کوہ سلیمان تک کی ہائی وے بھی کئی مقامات پر بند کر دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی جو جدوجہد ہے اس میں تیزی آ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ بسم اللہ کریں،
آپ تشریف لائیں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور جو ہماری نایاب زمینی دھاتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اس پوری ڈیل سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو 5 سالوں میں 3000 لاکھ کروڑ 3000 لاکھ کروڑ کا منافع ہوگا، اور یہ ساری رقم پاکستانی فوج کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہوئی ہے، اور آپریشن سر بکف جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب آپریشن سر بکف میں ابھی تک ایک بھی دہشت گرد یا تحریک طالبان پاکستان کا ایک بھی جو لڑاکا ہے اس کے مرنے کی ہمیں خبر ابھی تک نہیں آئی، لیکن سینکڑوں بچے مر چکے ہیں، خواتین شہید ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار گاؤں جو ہے ان پر بمباری کے بعد لوگوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ وہ ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں۔ دوسری طرف پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ بھی اب سخت پریشان ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پوری ریاست کو لپیٹ رہا ہے اپنے کنٹرول میں۔ تو ایسے میں یہ جو ڈیلیں ہو رہی ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نایاب زمینی دھاتوں کو لے کر، اس سے بھی اب پاکستان کی جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی سیاسی پارٹیاں ہیں، عدلیہ ہے، ان کے اندر بھی اب بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں پانسا کسی طرف بھی پلٹ سکتا ہے، یعنی پاکستان کی ریاست کا، یا تو جنرل عاصم منیر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چکر چلا کے خود کو پاکستان کا صدر اور مطلق العنان ڈکٹیٹر ڈکلیئر کریں گے، یا پھر یہ خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، جس میں کہ ان کی ہلاکت ہو جائے گی، اور ان کی جگہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا، اور پھر اس طرح سے سول گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کنٹرول آرمی سے واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن میرے نزدیک یہ خام خیالی ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے جو سول گورنمنٹ کے لوگ یا سیاستدان جو ہے وہ پکاتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج سے اپنا کنٹرول واپس لے لیں گے۔ پاکستانی فوج سے سول گورنمنٹ اپنا کنٹرول واپس نہیں لے سکتی، اور نہ ہی کوئی سیاستدان اب پاکستانی فوج کی جو طاقت ہے اس کو کمزور کر سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کی طاقت کو اب صرف پنجاب کے عوام کمزور کر سکتے ہیں۔ اگر پنجاب کے اندر بہت بڑی بغاوت ہو جائے، اور وہ اتنی بڑی بغاوت ہو کہ وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پوری ریاست کو ہی اپنے ساتھ لے ڈوبے، تو پھر یہ چانس ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹوٹنے کے نتیجے میں ایک نئی ریاست کی جو ساخت ہوتی ہے اس میں جو فوج بنے وہ سول گورنمنٹ کے نیچے ہو۔ لیکن اسے بھی آپ میری ایک خام خیالی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے، ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے، ایسی کوئی کمیٹیاں نہیں ہیں، عوامی کمیٹیاں جو اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو جنگی کشمکش چل رہی ہے صوبوں کی آرمی کے ساتھ، اس میں مزید اضافہ اور مزید خون ریزی دیکھنے میں آئے گی، اس کے امکان زیادہ ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل بلوچستان نیوز ایکسکلوسو۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔